دنیا میں کوئی سفر کرتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، ہم سفر کرتے ہیں تو ہم آپس میں کہاں جا رہے ہیں، کس کے ہاں جانا ہے، کون لے جا رہا ہے، کب جانا ہے، کہاں سے کہاں سفر ہے، مقصد کیا ہے سفر کرنے کا۔ آپ بیرون ملک جائیں، کہیں بھی جائیں تو کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے فلاں کے پاس جانا ہے، مجھے وہ فلاں کمپنی بلا رہی ہے، ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک سفر میں ملحوظ ہوتی گئیں، مگر قربان جائیں ان تمام چیزوں کے جواب اللہ نے جو سفر معراج کروایا ہے وہ قرآن کے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں یہ جواب ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری، کون لے کے جا رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرا رہی ہے۔ کون؟ کسے؟ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ کب جانا ہے، کب سفر ہوا ہے؟ لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ کہاں سے جانا ہے؟ من المسجد الحرام، جانا کہاں ہے؟ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت کو رکھا ہے، وہاں مسجد اقصی تک جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائیں۔ یہ سفر اس لیے کروا رہے، لے کے جانے والی ذات اللہ کی۔ کب؟ وقت بیان کیا رات کا۔ کہاں سے؟ مسجد حرام۔ کہاں تک؟ مسجد اقصی۔ معراج کا یہ حصہ قرآن کی نص قطعی ہے، یعنی قرآن کی واضح آیت جسے کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص معراج کے اس حصے کو ہی نہیں مانتا کہ سرے سے معراج ہوئی نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ قرآن کی اس آیت کو گویا کہ جھٹلانے والا ہے۔ آپ خود پڑھیے 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ، دیکھیے آپ اس رب تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی۔ اچھا سوال آتا ہے ذہن میں، بڑے تھوڑے سے وقت کے میں اور اتنی بڑی سیر کر کے آ جانا، جانا آنا، مسجد اقصی تک جانا، انبیاء کو نمازیں پڑھانا، پھر آسمان کی سیر کرنا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جانا، پھر مکان سے لا مکان پہ جانا، اور تھوڑے سے حصے میں چلے جانا، کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے کہا رب نے واقعہ معراج بیان ہی ایسے فرمایا ہے، سبحان الذی اسری۔ تم یہ نہ دیکھو کہ جانے والے کے اعتبار سے نہ دیکھو، یہ دیکھو لے جانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ رب قادر مطلق ہے، رب تعالیٰ ہر طرح کی عیب سے نقص سے پاک ہے۔ وہ اللہ جو کن فرمائے فیکون، اور ایسے ہی ہو جائے۔ تو جب رب لے کر گیا، یہ سیر اللہ نے کروائی ہے، تو پھر یہ پھر سوال نہیں ہوتا قائم کہ یہ کیسے ہو گیا، اور تھوڑے سے حصے میں ہو گیا، تھوڑے سے وقت میں ہو گیا۔